پاکستان نے آج میٹرو بی آر ٹی جس کو کہتے ہیں اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ 3 سال میں ظاہر جب میٹرو بنی ہے، اپوزیشن بھی اس پر تنقید کرتی رہی، حکومت اس کا ڈیفینڈ کرتی رہی، کس نیب میں بھی گئے، اور یہ ہے کہ آخرکار جو وہ میٹرو کہہ سکتے ہیں کہ بن گئی ہے۔ چلو الحمدللہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبر ہے۔ تو آغا صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ آپ تو پشاور جاتے رہتے ہیں پہلے۔ ہاں، میں چونکہ ظاہر ہے پشاور ہائی کورٹ اور الٹیمیٹلی میرا وہاں پہ آنا جانا بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عرصے سے وہاں پہ لوکل جو عوام ہے، اور وہ جس طرح سے اس پروجیکٹ کی وجہ سے تنگ تھے، جس طرح سے وہاں پہ رش ٹریفک بلاک ہوتی تھی، ٹریفک، میں کہتا ہوں جی 4-6 گھنٹے تک جو ہے وہ ٹریفک اس حد منصوبہ تک جب بنتا ہے بلاک تو ہوتی ہے۔ نہیں، بات ٹھیک ہے، میں آپ کہتا ہوں منصوبے ہوتے ہیں لیکن اس کی ڈائیورشنز ہوتی ہیں۔ آپ یہ تو نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چلیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے جو منصوبے جو ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، آپ اس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا نہیں دیکھ تو یہ جو میٹرو اور اورنج ہے، لوگوں تو دما ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک گجر کالونی سے شروع ہو گئی، جب یہ اورنج ٹرین گئی ہے جی تو وہ تو جو لوگوں کے کاروبار جاگ یتیم خانے دیکھ لیں، آج تک دکانیں چھوڑ گئے لوگ۔ نہیں، بات وہ آپ کی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں چاہے وہ منصوبہ ہو، چاہے یہ ہو، چاہے کسی اور جگہ پہ منصوبہ ہو، آپ کی بیسیکلی جو گورننس ہے، ہاں میں کسی کو ڈیفینڈ تو نہیں ہم ہاں کر ٹھیک ہے۔ سکتے، نہ تو ہماری کچھ اس طرح سے پولیٹیکل ایفیلیشن ہے کسی کے ساتھ، لیکن ایز فار ایز بی آر ٹی از کنسرن تو آپ اندازہ لگائیں جتنے منصوبے جو ہیں وہ کنسیو یا کیے جا رہے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے، تو بی آر ٹی جو ہے وہ اس کو ایک تانے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وائی؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے نیب کی بات کی ہے، بھائی آپ تو کرپشن جو آپ انصاف جو ہے اس کی بات کرتے تھے۔ اب چوری عدنان صاحب پارلیمنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں ہمارے ساتھ۔ چور صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بہت مہربانی، آپ نے سارا ٹائم نکالا۔ ایک تو خیر آپ کو مبارک ہو، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلے تو مبارک دینے سے باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ پشاور جو بی آر ٹی ہے تو وہ آج اس کا یعنی وزیر اعظم پاکستان نے افتتاح کر دیا۔ تو جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، اورنج میٹرو کی بات کرتے ہیں، تو کرٹیسائز پی ٹی اے کرتی رہی ہے، تو اب وہ منصوبہ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کی ذرا مین چیزیں بتائیے کہ جب لاہور میں ہم کہتے ہیں کہ پٹڑی سی بچھا دی گئی، اتنے بلین لگا ہے، جتنا اس کا اسٹیمیٹ کاسٹ تھی 49 بلین سے 71 بلین پر چلا گیا بی آر ٹی، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو منصوبے بڑے شہروں کے لیے ضروری ہیں وہ تو ہونے چاہیے، جی جی، اور ہم کیونکہ آپ نے کے پی کی بات کی تو یہ جو معاملات ہیں یہ کے پی کی حکومت بہتر بتا سکتی ہے، لیکن میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی ہوں، پنجاب سے ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو منصوبے ہم نے 16 ارب کی لاگت سے شروع کرنے تھے وہ اس وقت 85 ارب کی لاگت پہ چلے گئے۔ جو 16 ارب کی لاگت کے منصوبے تھے، اس میں لئی ایکسپریس وے کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے، جو ہمارا پرانا ٹرنیور تھا جب 2002 کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کاف کی، تو 16 ارب کا تھا۔ اب وہ ضرورت تھی شہر کی، اب ہم 85 ارب میں اسے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں اگر ضرورت ہے تو اس پہ یہ تنقید کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں اسٹیمیٹ کاسٹ بڑھ جاتی ہے؟ جی بالکل، کاسٹ بھی بڑھتی ہے، اور لوگوں کی بڑے شہروں کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں آبادی اس قدر پھیلی ہے کہ ہم نے شہر بنانے کے بجائے ادھر ہی ہم نے سرکاری رقبہ نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی ہم نے پلانٹیشن کی جگہ نہیں چھوڑی، نالے نہیں چھوڑے، اس طرح آبادیاں بڑی ہیں ہر جگہ پہ کہ لوگوں کی مجبوریاں بن گئی ہیں۔ آپ کو یہ ٹریفک پلان جب تک ہم نہیں دیں گے کہیں بھی، تو لوگوں کی سہولتیں جو ہیں اس کے لیے اگر کوئی پیسہ لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ نے اگر لگایا ہے تو اس کے لیے عوام کی بہتری کے لیے اگر لگایا ہے، اور اس میں کمیشن نہیں کھایا گیا، مال نہیں بنایا گیا، تو وہ منصوبہ اللہ کرے مال نہ کھایا جائے، لیکن ایلیگیشن تو آ گیا ہے کہ وہ نیب میں کیسز۔ سوری، آپ کی آواز بالکل آہستہ آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ چلو ہم تو نہیں کہتے کسی نے پیسہ کھایا، لیکن ایلیگیشن تو ہے کہ بی آر ٹی میں گپلے ہوئے ہیں۔ آپ کی آواز بالکل مجھے نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو الزام تو نہیں لگا رہے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ بی آر ٹی میں گپلے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، جو گھپلے ہوئے ہیں وہ ادارے بیٹھے ہیں جی، ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ہم نے اداروں کی بالادستی کی بات کی ہے، اور جہاں کہیں ایسی کوئی کرپشن ہوئی ہے اداروں کو فل اختیارات ہیں، ان کی پاور ہے، وہ کسی کو بھی بلا کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، ہر بندہ جواب دہ ہے، عوامی نمائندہ ہو یا کوئی وزیر اعظم ہے یا عام کونسلر لیول پہ ہے، وہ عوام کے پیسے کا جواب دے۔ دیکھیں جی،
میں گزارش کرنا چاہوں گا. آگا باقر صاحب تو آپ سے سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, میری آبزرویشن یہ ہے یا تجزیہ اس کو کہہ لیجئے. دیکھیں جب یہاں تو پشاور جاتے بھی رہتے جی بالکل آبویسلی, اور میں اس کے پروجیکٹس کے بارے میں بہت ساری چیزیں قانونی طور پہ بھی جانتا ہوں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک چیز ہوتی ہے چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے یہ حکومت ہو, اب وہی چیز جو ہے وہ تمہاری بستی میں سواد ہماری بستی میں گناہ, یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں پی ٹی آئی جو ہے اس کا جو کنٹینشن جو ہے وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی روڈ جو ہیں اس کے اوپر قومیں نہیں بنتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اس کی جو اورنج لائن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پروجیکٹس ہیں وہ کنسیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہاسپٹل بنائیں, آپ ایجوکیشن جو ہے اس کی طرف جائیں. چلیں اب جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں. چودھری صاحب, جی چودھری صاحب, جی چودھری صاحب. دیکھیں بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں, جو منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کو تو مکمل ہونا چاہیے, عوام کا پیسہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی منصوبے ایسے ہیں جن پہ عوام کا پیسہ لگ گیا ہے اور وہ اب بند کر کے کسی اور طرف جانا, لیکن یہ ضروری ہے کہ جب ہاسپٹلس کی ضرورت جن شہروں میں ہے, جو اسکول کی ضرورت ہے, جہاں غریب بیچارہ مر رہا ہے دوائی کے لیے, ادھر ہم اربوں روپے کے پروجیکٹ شروع کریں گے تو ظاہر ہے ہر بندہ دیکھتا ہے کہ چلو اس کو یہ کیا